بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد قسط نمبر 3۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع دیکھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ کا نیچے کا دانت مبارک شہید اور لب مبارک زخمی ہوا۔ عبداللہ بن قمیہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس سے خود کے 2 حلقے رخ مبارک میں گھس گئے۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک خون سے آلود ہو گئی۔ حضرت مالک بن سنان نے اس خون کو چوس کر صاف کیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون ہو، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ابو عامر فاسق نے ایک گڑھا مسلمانوں کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے متاثر ہونے کے بعد اس گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سنبھالا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کی کمر کو سہارا دیا، تب آپ کھڑے ہو سکے۔ امیہ بن خلف نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا۔ جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آنے لگا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، کوئی اور اس کو کچھ نہ کہے۔ چنانچہ جب وہ قریب آ گیا تو آپ نے حضرت حارث بن سمہ سے ان کا نیزہ لے کر امیہ بن خلف کی گردن پر ایک چوک لگایا، جس سے وہ چلاتا شور مچاتا ہوا واپس جانے لگا اور کہنے لگا، بخدا محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، یہ تو معمولی سا زخم ہے، تو اس قدر کیوں چلا رہا ہے؟ کہنے لگا، خدا کی قسم، اس زخم کی تکلیف کو اگر سارے اہل حجاز میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ تکلیف سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ اس طرح وہ چیختا چلاتا ہوا مقام صرف میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کے بہنوئی حضرت عمر بن جموح جو پاؤں سے معذور تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بھی احد کی جنگ میں چلوں گا۔ بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ معذور ہیں، اس لیے آپ یہیں رہیں۔ عمر بن جموح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے شہادت کا شوق ہے اور میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روکتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ معذور ہیں اور آپ کے لیے رخصت ہے۔ تاہم ان کے شوق اور اصرار کو دیکھ کر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالی نے براہ راست مکالمہ کیا اور دیگر شہداء کے ساتھ من وراء الحجاب گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے احد سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے حضرت مبشر بن عبد المنذر کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں، اے عبداللہ، تم بھی ہمارے پاس عنقریب آنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، تم کہاں ہو؟ حضرت مبشر نے کہا، ہم جنت میں ہیں اور جنت میں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے سیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا، شہید ہوا تھا، جب ہی تو جنت میں گیا ہوں۔ شہید ہونے والوں میں ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع ہیں۔ جنگ کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دیکھو سعد کہاں ہیں؟ تلاش کرتے کرتے وہ مقتولین میں ملے۔ ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ تلاش کرنے والے صحابی نے کہا، مجھے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میری شہادت کی اطلاع دینے کے بعد انصار سے کہنا
کہ تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں، تمہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہر حال میں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی نصرت ہی میں انصار کا فائدہ ہے۔ ایک اور عجیب و غریب صحابی حضرت اسیرم انصاری ہیں۔ یہ جنگ احد سے قبل تک اسلام نہیں لائے تھے۔ جب احد کا واقعہ پیش آیا تو یہ بھی زخمیوں میں پائے گئے اور شہادت کے قریب تھے۔ لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ اسلام کی رغبت کی وجہ سے لڑے یا قومی اور قبائلی حمیت کی وجہ سے؟ حضرت اسیرم نے کہا، میں اسلام کے دفاع، حفاظت اور سر بلندی کے لیے قتال میں شریک ہوا ہوں۔ شہید ہونے کے بعد جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قصہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، انہو لمن اہل الجنت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت اسیرم وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سے چونکہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس وجہ سے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب آپ کی عافیت و سلامتی کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ایک انصاری خاتون کے شوہر، بھائی اور والد اس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب اس عورت کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت و عافیت سے ہیں، تو کہنے لگی، مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کر لوں۔ چنانچہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مطمئن ہو گئیں تو کہا، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کی خیریت کے بعد ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئیں۔ اس غزوہ میں مشرکین کے کل 22 آدمی قتل کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نضر، حضرت معاذ بن عمر بن جموع، حضرت ربیع بن انس، حضرت اسیرم جن کا اصل نام عمر بن ثابت ہے، 70 کے قریب صحابہ شامل تھے، ان میں زیادہ تعداد انصار کی تھی۔ غزوہ احد کا بیان تکمیل کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اسلامی تاریخ کا نیا بیان آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔